السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقیٰ والعفاف والغنیٰ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس کی جو کڑی آپ کے روبرو پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ہدایت اور گمراہی والی تجلیات۔ ہدایت والی تجلیات بھی ہیں اور گمراہی والی تجلیات بھی ہیں، جس کی تمیز، جس کا فرق جو ہے ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ اسی موضوع پر جو کچھ پچھلی نشست میں باتیں آپ کے روبرو پیش کی گئی تھیں، اس کی اگلی کڑی آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا خاصا نیک لڑکا غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور پھر معصیت میں پڑ جاتا ہے۔ یہاں تو پھر بھی ایسا بہت کم ہوتا ہے، لیکن باہر کے ملکوں میں ہم نے ایک عجیب مصیبت دیکھی کہ ذرا سی بات پر آپس میں تکرار سے یا تو طلاق دے دیتے ہیں یا پھر طلاق کے ہم معنی کوئی لفظ جسے کنایہ کہتے ہیں اس کے ذریعے بیوی کو طلاق بھی دے دیتے ہیں اور پھر وہ میاں بیوی بھی بن کر رہ رہے ہوتے ہیں۔ شیطان اس سے ایسا کلیدی گناہ کرواتا ہے کہ اب وہ زنا کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں، جبکہ شادی شدہ تھے، مگر غصے کی وجہ سے یا کچھ انبن کی وجہ سے جو ہے گناہ کر بیٹھے، طلاق کے جملے پکار بیٹھے، اور اس کے بعد بھی جو ہے معاملے کو ہلکا لیتے ہیں اور ایسے رہتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور باقاعدہ دونوں میاں بیوی باقاعدہ ہم بستر ہوا کرتے ہیں۔ وہ ایک ہم بستری جو ہے وہ ایک مکمل زنا ہے۔ بعض اوقات شیطان غصے میں کوئی ایسا لفظ کہلوا دیتا ہے جو انسان کے لیے کلمات کفر میں سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نقل کفر کفر نباشد۔ ایک آدمی نے کہا یار کہاں رہتے ہو؟ دوسرے نے کہا میں دیوان والی بستی میں رہتا ہوں۔ پہلا آدمی کہتا ہے اچھا خدا کے پچھاوڑے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس نے کہا کہ خدا کے پچھاوڑے یعنی خدا کی پشت پر رہتے ہو، فقد کفر، پس وہ کافر ہو گیا۔ بات کو ہلکی سمجھ کر کہہ دیتے ہیں کہ وہ کچھ خریوں میں اس قسم کے جملے استعمال ہوتے ہیں، پچھاوڑے۔ تو خدا کے پچھاوڑے یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے پیچھے رہتے ہو یا فلاں عبادت گاہ کے پیچھے رہتے ہو،
تو اسے یوں کہہ دیا کہ خدا کے پیچھے اڑے، یعنی اللہ کے پیچھے، یعنی اللہ کی پشت ہے، تو اس نے جو ہے فقد کفر، بس اس نے کفر کر دیا اور وہ کافر ہو گیا۔ ایک تو کفر کی وجہ سے اس کے سابقہ اعمال بیکار گئے، اور دوسرا اس کی بیوی کو طلاق واقع ہو گئی۔ اب اگر وہ توبہ کر کے پھر مسلمان ہو بھی جائے تو اس سے نکاح کی تجدید تو نہیں ہوتی، لہٰذا دونوں کو زنا کا گناہ ہو رہا ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا، اور زنا کا گناہ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر بیوی نے میاں سے بات کرتے ہوئے کہہ دیا کہ آپ بری صحبت چھوڑ دیں اور وقت پر گھر آ جایا کریں، یہ تو شریعت کا حکم ہے، اور آگے خاوند نے کہہ دیا رکھ پرے شریعت کو، تو اس کا جملہ جو ہے فقد کفر، یعنی وہ کافر ہو گیا۔ یعنی شریعت کو جو ہے درمیان میں مت لا، اس کو بازو میں کر دے، ہمارا جو فیصلہ ہے ہم اس پر عمل کریں گے، تو وہ کافر ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ یہ کتنے نازک کلمات ہیں جو وہ بول جاتے ہیں۔ طلاق کے ہم معنی لفظ سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی خاوند اپنی بیوی سے کہے کہ اچھا جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تو اس کنایے کی وجہ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب بتائیں کہ کس کو اس مسئلے کا پتہ ہے اور کون ایسے مسائل پوچھتا ہے؟ باہر کے ملکوں میں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں مال پیسہ بہت ہے، اور ہر ایک میں انانیت ہے، بیوی میں بھی انا ہوتی ہے اور خاوند میں بھی انا ہوتی ہے، اور جہاں انا کا معاملہ ہو تو توبہ توبہ، ایک بندے نے ایسی ہی بات کی تو میں نے کہا او خدا کے بندے، ان الفاظ سے تو نے بیوی کو طلاق دے دی۔ اس نے کہا نہیں جی، اس سے طلاق تھوڑا ہوتی ہے۔ میں نے کہا کیسے ہوتی ہے؟ کہنے لگا جیسے نکاح کے لیے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح طلاق کے لیے بھی گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں تو طلاق کے بعد میاں بیوی پھر آپس میں اکٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہماری صلح ہو گئی ہے۔ ایک جگہ پر بات کرتے ہوئے ایک عورت نے اپنے میاں کی موجودگی میں بتایا کہ انہوں نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ میں نے کہا پھر کیا بنا؟ وہ کہنے لگی کہ پھر ہماری صلح ہو گئی۔ میں نے کہا او خدا کی بندی، اب تو اس پر حلال نہیں ہے کہ تو اس کے ساتھ رہے، اب تو اس پر حلال ہی نہیں ہے۔ جو 3 طلاقیں دے چکا ہو وہ تو حق سے فارغ ہو چکا ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں، آخر میں اس کے بچوں کی ماں ہوں، اس لیے مجھے بچوں کی خاطر اس کے پاس رہنا پڑتا ہے۔ اب وہ عورت اسی گھر میں رو رہی ہے اور رہ رہی ہے، اس کے ساتھ اس کے تعلقات بھی ہیں، اور کہہ رہی ہے کہ اب ہماری آپس میں صلح ہو گئی ہے، اور روتی بھی ہے، یعنی اس کو اس کا احساس بھی ہے مگر مجبور ہے۔ گویا اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں صلح ہو جانے سے پھر نکاح ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ اچھا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جن کے دلوں میں پہلے سے خباثت بھری ہوئی ہوتی ہے، وہ پھر مسلمانوں سے بڑا شکوہ کرتے ہیں کہ کوئی حال ہے مسلمانوں کا، ان کو کافر اچھے لگتے ہیں۔ ہم لوگ نیو یارک یا مانچسٹر کی فلائٹ سے واپس آتے ہیں، جب ہوائی جہاز سے سامان اتارتے ہیں، سامان آنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے تو لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس ملک کا یہ حال ہے اور یہاں کے لوگوں کا یہ حال ہے۔ ایسی باتیں سن کر ہمیں بڑی کوفت ہوتی ہے۔ ایک جگہ میرے ساتھ ہی کھڑے ہوئے
دو بندے آپس میں ایسی باتیں کر رہے تھے اور ہمارا دل جل رہا تھا، لیکن صبر و ضبط کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک بات کرتے ہوئے مجھے کہنے لگا، مولانا آپ لکھے پڑھے نظر آتے ہیں، آپ بتائیں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ میں نے کہا، تم نے مجھ سے ضرور تصدیق مانگنی تھی، تو تم آپس میں باتیں کر رہے تھے اور کرتے رہتے۔ پھر میں نے اسے سمجھایا، میں نے کہا، دیکھیں آپ یہاں پیدا ہوئے، یہاں پلے اور یہاں بڑھے، تعلیم یہیں پائی، اس دھرتی کا پانی پیا، یہاں سانس لیا، یہاں کا رزق کھایا۔ جب تیار ہو گئے تو تمہیں بیرون ملک نوکری مل گئی، کیا اب اس جگہ کا تم پر کوئی حق نہیں ہے؟ قدر کرو اس جگہ کی۔ پھر میں نے پوچھا کہ اگر تمہارا پاسپورٹ کاٹ دے اور تمہیں یہ کہے کہ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر تمہیں دنیا میں قبر کی جگہ کہاں ملے گی؟ وہ کہنے لگا، اس ملک میں، یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا، مولانا آج آپ نے مجھے یہ احساس دلا دیا ہے، میں اس ملک کا احسان کبھی نہیں اتار سکتا۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ جس سامان آنے میں دیر ہو رہی ہے، میں نے کہا، دیکھو میں بھی وہاں سے آ رہا ہوں، آپ بتائیں کہ جب آپ واپس جاتے ہیں تو آپ کو ایئرپورٹ پر کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کہنے لگا، 1 گھنٹہ۔ میں نے کہا، وہاں تو مشینیں تیز چلتی ہیں نا؟ کہنے لگا، جی ہاں۔ میں نے پھر پوچھا، وہاں پر کام ٹیکنیکلی ٹھیک ہوتا ہے نا؟ کہنے لگا، جی ہاں۔ میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 350 بندوں کے سامان کو لادنا، نکالنا، بیلٹوں پر ڈالنا، اتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا وہاں بولتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں، بلکہ وہاں اس طرح چپ ہو کے کھڑے ہوتے ہیں کہ سانس کی آواز بھی نہ آئے۔ میں نے کہا، پھر یہاں آ کر کیوں بولتے ہو؟ اس پر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، اس لیے کہ یہاں تمہیں آزادی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں خباثت ہوتی ہے، ان کو دیندار ویسے ہی برے لگتے ہیں، نہ وہ ملک سے خوش ہوتے ہیں اور نہ ہی مسلمانوں سے خوش ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو علماء اچھے نہیں لگتے، نہ وہ علماء کی سیاسی جماعت سے مطمئن ہوتے ہیں، نہ وہ مشائخ سے مطمئن ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ مدارس سے مطمئن ہوتے ہیں، مگر یہ شکر ہے کہ آگے نجات کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر کسی بندے کے اختیار میں ہوتا تو پتہ نہیں کہ کیا ہوتا۔ بھئی آج کے دور میں اگر اللہ تعالیٰ اپنے کلمہ گو بندوں کو معاف کر دیتے ہیں اور ان سے خوش ہو جاتے ہیں، تو پھر تمہیں دل میں بغض رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ وہ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ خدا معاف کرتا ہے تو تو کر دے، میں نے معاف نہیں کرنا۔ یعنی غلطی کر کے اس کے باوجود اس پر ہٹ دھرمی ایسی رہتی ہے اور وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی لیے کہتا ہے کہ خدا معاف کرتا ہے تو کر دے، اور میں ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ مقام شکر ہے صوفی خدا کے ساتھ، خدا کے ہاتھ میں روزی، اگر یہ حق بھی انسان کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قرب قیامت میں ایسا وقت بھی ہوگا کہ جب دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، مگر جو بندہ ہمت اور کوشش کر کے 10ویں حصے پر بھی عمل کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پورا عمل کرنے والوں کے ساتھ اس کا حشر فرما دیں گے۔ آج ہم ایسے ہی دور میں
زندگی گزار رہے ہیں، آپ دین پر عمل کر کے تو دیکھیں، ہر طرف سے رکاوٹیں سامنے آئیں گی۔ ماں رکاوٹ بن جائے گی، باپ رکاوٹ بن جائے گا، بیوی رکاوٹ بنے گی، پڑوسی رکاوٹ بنیں گے، بلکہ ہر بندہ رکاوٹ بنے گا الا ماشاء اللہ۔ جب نفس اور شیطان کی رکاوٹوں کے علاوہ اتنی اور بھی رکاوٹیں ہوں گی تو پھر دین پر عمل کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہماری جماعت ہماری جماعت کے ایک دوست ہیں، ان کی بہن عالمہ تھیں، ان کا خاوند ان کا حقیقی کزن تھا، اور اس نے پسند کی شادی کی تھی۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ اگر تم نے میرے ساتھ رہنا ہے تو تمہیں برقعے کے بغیر رہنا ہوگا، چونکہ لڑکی عالمہ تھیں اور ان کی پرسنالٹی بہت ہی خوبصورت تھی، اس لیے انہوں نے دو ٹک لفظوں میں کہہ دیا کہ جو مرضی ہو جائے وہ برقع نہیں اتاروں گی۔ بس اس بات پر، اس کی وجہ سے اس نے اس بیوی کو طلاق دے کر انگلینڈ سے اس کے ملک یعنی اپنے وطن کو روانہ کر دیا۔ ہندوستان کی ایک لڑکی عالمہ تھی، اس کی شادی کینیڈا میں ایک لڑکے کے ساتھ ہو گئی۔ اس لڑکی نے مجھے فون پر اطلاع دی کہ جب میں خاوند کے ساتھ وہاں گئی تو اس نے مجھے تیسرے دن کہا کہ تم پردہ اتار دو اور میرے ساتھ ڈانس کلب چلو۔ ماں باپ نے شادی تو کر دی مگر وہ مجبور ہے، کرے تو کیا کرے۔ ایک نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے نوجوانی میں ہی سنت کے مطابق داڑھی رکھنے اور پگڑی باندھنے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن اس کے والدہ جو ہے وہ ناراض تھی۔ وہ ماں باپ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گیا، ابھی مکہ مکرمہ پہنچے ہی تھے کہ ایک ہوٹل میں بیٹھ کر بات چیت کرنے لگے کہ جب بیت اللہ شریف پر پہلی نظر ڈالی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ باپ نے کہا کہ میں یہ دعا مانگوں گا، کہ اس نوجوان نے کہا کہ میں یہ دعا مانگوں گا، اور جب ماں سے پوچھا تو ماں کہنے لگی کہ میں تو بیت اللہ شریف کو دیکھ کر یہ دعا مانگوں گی کہ میرا بیٹا پگڑی باندھنا چھوڑ دے۔ استغفر اللہ۔ اب بتائیں کہ جس لڑکے نے یہ وضع خطا اپنائی ہوگی تو اس نے اپنے نفس کے ساتھ کتنا مجاہدہ کیا ہوگا۔ وہ اتنا مجاہدہ کر کے دیندار بننے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی ماں اس کے بارے میں اس تمنا کا اظہار کرتی ہے۔ تو کیسی تمنا ہے یہ؟ چونکہ اس وقت ضلالت والی تجلیات عروج پر ہیں، اس لیے دین پر عمل کرنے والوں اور دین کا کام کرنے والوں میں بھی کوتاہیاں نظر آتی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم کوتاہیاں کرنے لگ جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوتاہیوں سے معافی مانگ کر اپنی طرف سے اچھا بننے کی کوشش کریں۔ ہمارے لیے فائدہ اسی میں ہے کہ اگر گرتے پڑتے بھی ایمان بچائیں گے تو اللہ تعالیٰ کامل ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما دیں گے۔ رکاوٹیں تو بہت سی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کام آسان کر دیا۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، موضوع چل رہا ہے، اس موضوع کو یہیں پر موقوف کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کی اگلی کڑی اگلی نشست میں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ایسے گناہ جو ہلکے سمجھ کر دیتے ہیں اور ساری زندگی بھر اس کا پچھتاوا بھی اگر کرتے رہیں گے تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اور بلکہ گناہ پر گناہ جو ہے کرتے رہتے ہیں، اور دل میں یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ نے معاف کر دیا ہوگا، ہم نے وہ کچھ غفلت میں ایسا کر دیا تھا، اس کے بعد تلافی کر لی تھی، تو طلاق تو واقع نہیں ہوئی ہوگی،
یہ فیصلہ خود اپنے دل سے کر لیتے ہیں اور میاں بیوی کی طرح گھر میں باخدا زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا گناہ ہے اور گویا کفر ہے یہ۔ تو اس سے ہمیں بہت بچنے کی ضرورت ہے، بہت سوچ سمجھ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ زبان سے کچھ الفاظ بھی نکالتے ہیں تو الفاظ نکالنے سے پہلے ایک مرتبہ خوب سوچ لیا جائے کہ میں جو الفاظ نکال رہا ہوں اس سے میرے ایمان پر کتنا برا اثر پڑے گا، یہ اس کا تصور جو ہے ہمارے ذہن میں باقی رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قسم کے گناہوں سے ہماری پروردگار بھرپور حفاظت فرمائے، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔